کبھی سوچا ہے کہ اسلام میں بلیوں کو اتنی خاص اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ یہ صرف پالتو جانوروں سے محبت کی بات نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہری اور پراسرار ہے۔ تو آئیے آج اس دلچسپ موضوع کی تہوں میں اترتے ہیں اور اسلامی روایت میں بلیوں کی اس خاص حیثیت کے پیچھے چھپے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر بلیوں میں ایسا کیا ہے؟ آئیے اس کی پہلی وجہ کو سمجھتے ہیں جو ان کے روحانی مقام سے جڑی ہوئی ہے۔ بلیوں کے لیے اس گہرے احترام کی جڑیں دراصل ان کی فطرت کے بارے میں ایک بنیادی اسلامی عقیدے میں ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ طاہر ہونے کا مطلب ہے کہ وہ پاک ہیں، اسی لیے انہیں گھروں میں اور یہاں تک کہ مساجد جیسی مقدس جگہوں میں بھی آنے کی اجازت ہے، اور ان کے آنے سے کوئی جگہ ناپاک نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا درجہ ہے جو بہت کم جانوروں کو دیا گیا ہے۔ لیکن بات صرف جسمانی پاکیزگی کی نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ بلیوں میں ایک خاص روحانی حساسیت ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں محسوس کر سکتی ہیں جو ہم انسان نہیں کر سکتے، گویا ان کا تعلق کسی غیبی دنیا سے ہو۔ اسی وجہ سے انہیں گھر کے لیے برکت اور ایک خاموش محافظ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ سارا احترام صرف روایات یا کتابی باتیں نہیں ہیں، اس کی سب سے مضبوط بنیاد تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور ان کی مثالوں میں ملتی ہے۔ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری بلی تھی جس کا نام معزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معزہ اور دوسری بلیوں کے ساتھ جو سلوک تھا وہ جانوروں سے محبت اور شفقت کی بہترین مثال ہے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایک بار معزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جبے کی آستین پر سو رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کام کے لیے اٹھنا پڑا تو آپ نے سوئی ہوئی بلی کو جگانا گوارا نہیں کیا، بلکہ اپنی قبا کی آستین ہی کاٹ ڈالی۔ سوچیں، ایک جانور کے آرام کے لیے کتنی بڑی قربانی۔ اور یہ ہمدردی صرف اپنی بلی تک نہیں تھی۔ جنگ احد کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بلی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ آپ نے نہ صرف اپنی پوری فوج کا راستہ بدل دیا، بلکہ اس بلی اور اس کے بچوں کی حفاظت کے لیے ایک سپاہی بھی مقرر کر دیا، اور پھر جنگ سے واپسی پر انہی بچوں میں سے ایک کو گود لے لیا جو بعد میں موزے کے نام سے جانی گئی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے جب ایک بلی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے برتن سے پانی پی لیا۔ آپ نے اسے ہٹایا نہیں بلکہ صبر سے انتظار کیا اور پھر اسی بچے ہوئے پانی سے وضو مکمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اعمال نے سب کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ بلیاں واقعی پاک ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات ہوئی تاریخ اور روایت کی، لیکن اب کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے جہاں یہ صدیوں پرانی حکمت جدید سائنس سے ملتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بلی کی گھرگھراہٹ کے پیچھے۔ ایک روایت کے مطابق خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شدید تکلیف تھی تو ایک چھوٹی سی بلی نے ان کے پاس بیٹھ کر انہیں آرام پہنچایا تھا۔ یہ واقعہ ایک گہرے روحانی تعلق کی طرف اشارہ کرتا ہے اور سوال اٹھاتا ہے کہ کیا بلیوں میں واقعی کوئی شفا بخش طاقت ہے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اب سائنس اس راز سے پردہ اٹھا رہی ہے اور اس کی چابی چھپی ہے بلی کی گھرگھراہٹ کی فریکوینسی میں۔ سائنسی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بلی کی گھرگھراہٹ 20 سے 140 ہرٹز کے درمیان ہوتی ہے، اور یہ فریکوینسی انسانی جسم پر بہت مثبت اثرات ڈالتی ہے، جیسے زخموں کو تیزی سے بھرنا، ہڈیوں کو مضبوط کرنا اور یہاں تک کہ دل کی بیماریوں کا خطرہ کم کرنا۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ جس سے صدیوں سے روحانی برکت سمجھا جا رہا تھا، اس کے پیچھے ایک ٹھوس سائنسی حقیقت بھی چھپی ہو؟ بلیوں کے لیے یہ احترام صرف اسلام تک ہی محدود نہیں ہے۔ درحقیقت یہ انسانوں اور بلیوں کے درمیان ایک بہت پرانے اور گہرے رشتے کا حصہ ہے جو ہمیں پوری تاریخ میں مختلف ثقافتوں میں نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر قدیم مصر کو دیکھیں، جہاں بلیوں کو دیوتاؤں کا درجہ حاصل تھا اور انہیں نقصان پہنچانا سزائے موت کا جرم تھا، جبکہ اسلام میں انہیں ایک پاک اور بابرکت مخلوق مانا جاتا ہے۔ طریقے الگ ہیں، لیکن ان دونوں عظیم تہذیبوں میں بلیوں کے لیے گہرا احترام مشترک ہے۔ تو آخر میں جب ہم ان تمام کہانیوں اور حقائق کو جوڑتے ہیں تو ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اسلام میں بلیوں کی کہانیاں صرف ایک جانور کی اہمیت کے بارے میں نہیں ہے، یہ دراصل ایک بہت بڑے اخلاقی سبق کی یاد دہانی ہے، یعنی تمام جانداروں کے ساتھ ہمدردی اور احترام سے پیش آنا۔ یہ سب کچھ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کی دنیا میں اور کتنی ایسی قدیم حکمتیں اور نادیدہ رابطے چھپے ہوئے ہیں جنہیں ہم شاید روزمرہ کی زندگی میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی مخلوقات کو ایک نئی نظر سے دیکھنا شروع کریں۔